بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے جی کہ سورۃ النساء شریف کو لینا، سورہ النساء کہاں سے جی؟ 58 اور 59 سورہ النساء کی۔ اچھا ان اللہ یامرکم 58 اور 59 امانات، اچھا جی، امانات لاہلہا۔ جی سر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس میں سر دو سوال ہیں۔ ایک سوال وَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ہے جی والرسول، ان کنتم تؤمنون اللہ والرسول ان اس میں سر کنتم۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو پچھلی جو آیت ہے وہ کلیئر بتا رہی ہے کہ حکمرانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ بادشاہ بنے ہوں، حکمران بنے ہوں، خلیفہ بنے ہوں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں سے اہل تشیع والا موقف بنے نا تو اس میں یہ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آیت خود واضح کر رہی ہے کہ اس میں تنازع اگر تمہارا ہو جائے تو پھر رسول اللہ اور رسول کی طرف کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مفہوم اگر امام سے مراد ہو تو اسے تو تنازع ہونا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پیچھے بات ساری حکمران کی چل رہی ہے نا۔ کہاں ہے حکمران؟ یہ پچھلی ہے دیکھیں۔ ان اللہ یامر، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ تو کرو اہل بیت جو ہے وہ تو حضرت علی کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے کہ نہیں یہ یعنی اسے حکمرانوں کا یعنی الگ ہے، اس کا الگ ہے، یہ یعنی ہاں بالکل۔ اور یہ ہے یعنی امانتوں کے بارے میں، اور جب فیصلے کرو تو عدل و انصاف سے کرو، اس کا الگ ہے۔ لیکن وہ فیصلے اس کا تعلق ہے اطاعت کا۔ اچھا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا یعنی حکم ہی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول یہاں کے اطاعت کا لفظ دوبارہ ہے جی، جی اور لیکن اولی الامر میں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے اور ساتھ تنازع کا بھی آگے اسے تنازع کرو ہاں جیسے رسول کی اطاعت ہے ایسے اولی الامر کی اطاعت ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے ایسے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، یہ بھی تو ہو سکتا تھا یا اللہ اور رسول کے لیے دونوں دفعہ اطیعوا کا لفظ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں اولی الامر کے لیے نہیں، نہیں اس کا مطلب اولی الامر کی ہر بات میں اطاعت نہیں ہے۔ نہیں نہ یہ دلیل دیتے ہیں دیکھیں، نہیں غلط ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت تو ظاہر ہے، اور آگے اس کی وجہ تو کہتے ہیں تنازع بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے یعنی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے یعنی اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن وہاں پہ الگ الگ کیوں آئے؟ اطیعوا وہاں دو دفعہ ہے، یعنی اللہ کے لیے بھی اطیعوا آ رہا ہے، رسول کے لیے بھی آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اولی الامر کے لیے نہیں آ رہا، ساتھ آ رہا ہے کہ اگر تنازع ہو جائے اولی الامر سے، وہ کہتے ہیں مفہوم سے تنازع کیسے ہوگا؟ اللہ اور رسول سے تنازع نہیں ہو سکتا۔ نہیں ٹھیک ہے، سوال ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے فرما رہے ہیں۔ اچھا اب یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کو اللہ نے اولی الامر کی اطاعت قرار دیا ہے، لیکن اللہ کی یعنی اطاعت ایک اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت فرق نہیں ہے نا۔ فرق کیوں رکھا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، اللہ کا اطیعوا جو سب پہ آ جاتا صاحب اگر آپ کا موقف درست مانا جائے۔ یہ تو یعنی اللہ نے خود یعنی بتایا ہے نا کہ اولی الامر کوئی بھی اطاعت ایسے کرنا جیسے رسول کی کر رہے ہو، اس لیے اطاعت کو الگ نہیں کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کو یعنی لایا ہے۔ یہ علوم قرآن میں آپ یعنی پڑھے نا کہ جہاں جو یعنی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے اور اطاعت کا صیغہ جو ہے وہ امر کا ایک ہی جگہ استعمال کیا ہے، تو گویا جس طرح رسول کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اطاعت کیا ہے؟ مطلق اطاعت ہے، مطلق جس طرح رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہاں جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ یا اللہ نے نہیں کہا واولی الامر منکم، اگر حکمران مراد ہے یا باقی لوگ مراد ہیں تو اللہ کہہ دیتا کہ اگر یعنی یہ بات غلط کریں تو ان میں نہیں کرنا، یعنی اگر اولی الامر عام حکمران ہوتے تو وہ تو یعنی غیر معصوم ہے۔ یہاں تو حکم ہے کہ اولی الامر کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ فلاں قول میں کرو فلاں میں نہ کرو، مطلقاً کہا ہے نا
اب فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے کہ یہاں اولے الامر جو ہے، فخر الدین رازی سمجھ گیا اس بات کو کہ اس آیت کا یعنی تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے، میں نے وہ لکھا ہے السیف البارک میں اس کی یعنی پوری عبارت لکھی ہے، جہاں میں نے یعنی عصمت کی بات کی ہے نا، ائمہ کی عصمت، یہ میں نے پوری بات لکھی ہے۔ اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے اطاعت کو، یہ ہے وَمِنْ أَمْرِ اللَّهِ بِطَاعَتِ عَلَى سَبِيلِ الْجَزْمِ وَالْقَطْعِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ۔ فخر الدین رازی کی میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بطور جزم اور قطعی انداز میں دیا ہے، اب اس میں یعنی علل اطلاق کتاب ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ فلاں بات مانو فلاں نہ مانو، اللہ کہتا ہے اطاعت کرنی ہے جو وہ کہیں، اگر وہ کہیں برا کام بھی کریں پھر بھی، کیونکہ یہاں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ علل اطلاق یعنی اطاعت ہے اولے الامر کی۔ فخر الدین رازی لکھتا ہے کہ جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بطور جزم اور قطعی انداز میں دیا ہو، لازمی ہے کہ وہ خطا سے معصوم ہو، اس لیے کہ اگر وہ خطا سے معصوم نہیں ہوگا تو اگر وہ کوئی خطا کارانہ اقدام کرے گا تو اللہ نے اس کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیا ہو، اس طرح یہ حکم اس خطا پر عمل کرنے کا حکم قرار پائے گا، حالانکہ خطا سے اس حیثیت سے کہ وہ خطا ہے منع کیا گیا ہے، یعنی نہیں کی گئی ہے۔ یہ وہ عربی عبارت میں نے پہلے لکھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ امر و نہی کے بجائے پر ایک ہی فعل میں اکٹھا ہونے تک جا پہنچتا ہے، جبکہ یہ محال ہے کہ ایک ہی کام منع بھی ہو اور اس کے کرنے کا حکم بھی دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں تو علل اطلاق کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے ایسے اولے الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس سے فخر الدین رازی نے کہا اچھا جی، اور اس کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، یعنی ایک ہی کام منع بھی ہو اور اس کے کرنے کا حکم بھی دیا جائے، بس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولے الامر کی فرما برداری کا قطعی حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح پہلے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولے الامر کی، تو گویا کہ کوئی ان میں فرق نہیں ہے اطاعت۔ اچھا جی سنیں گی، ہاں جی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے جزم کے ساتھ دیا ہو، واجب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، چنانچہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں مذکورہ اولے الامر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ اس لیے اور بھی علماء نے لکھا ہے، اس پر میں نے یہ بات اس میں اگلی آیت اگلی آیت نہیں، اسی کا پارٹ نہیں اس میں بھی تنازعات نہیں وہ الگ پہلے یعنی اولے الامر کا تعین کر لیں۔ اب یعنی ثابت ہو گیا کہ اولے الامر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اقدار، جس کے افعال میں، جس کے یعنی احکام میں، جس کے حکم میں خطا غلطی کا امکان نہ ہو، ورنہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ہم حکمران ایسے لوگوں کو بنا لیں، حالانکہ فخر الدین رازی نے آگے لکھا ہے کہ بڑے بڑے حکمران یعنی ظالم گزرے، فاسق گزرے، فاجر گزرے ہیں جی، ان کی اگر اطاعت کا، اگر اس آیت کا وہ یعنی مصداق ہے اولے الامر ہم قرار دیں تو وہ جو ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں عمران خان ہے، نواز شریف ہے جی، یہ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی اہل سنی بھائیوں کے نزدیک اولے الامر ہے، ان کی عقائد کی کتاب و سننا امام احمد بن حنبل میں اگر بھولا نہ ہو تو عقائد کی کتابیں ہیں میرے پاس عربی میں، انہوں نے کہا کہ ائمۃ المسلمین اگرچہ وہ ظالم و فاسق جو بھی ہو ان کی اطاعت واجب ہے، ان کے خلاف خروج منع ہے، کیونکہ وہ اولے الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ان کے آگے۔ تو یہ ثابت ہے یہاں کیونکہ علل اطلاق اطاعت کا حکم ہے، مقید نہیں اللہ نے کیا۔ اگر اولے الامر حکمران ہوتے تو اللہ کہتا کہ ان کی اچھی باتوں کی اطاعت کرنا اور بری باتوں کی اطاعت نہیں کرنی، لہذا علل اطلاق رسول کی اطاعت کے ساتھ اولے الامر کی اطاعت کو قرار دینا یہ بین دلیل ہے، روز روشن کی طرح یہ ہے کہ اولے الامر کوئی خاص لوگ ہیں جو ہماری اصول کافی میں صحیح السند ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اصول کافی میں اور دیگر معتبر صحیح سندوں سے حدیث موجود ہیں کہ اولے الامر اگر ہیں تو وہ علی سے لے کر امام مہدی تک ہیں، ان سے کوئی فعل یعنی ایسا سرزد نہیں، سنی بھی حتیٰ کہ
سیر و اعلام نبلا میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ علی سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک یا کسی آقا تک کہ یہ ظاہری خلافت کی بھی کما حق کو صلاحیت رکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں باطنی ولی ہیں. وہ باطن کا کیا تعلق ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, ظاہر کو مان لیا ہے جناب. تو اس سے لاکھ والا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی اولی الامر ہے تو انہی کو امت کو ماننا چاہیے. امت پر واجب ہے کہ انہی کو اولی الامر مان لیں, ورنہ اس آیت سے وہ قطعاً ثابت نہیں کر سکتے حکمران. اگر حکمران ہے تو پھر جناب زنا بھی کریں, چوری بھی کریں, بدماشی بھی کریں, سب کریں پھر, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کرو. آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ یہاں سے وہ فِي شَيْءٍ, اگر تمہیں اگر تمہارے اندر کسی شے میں تنازع ہو جائے, اولی نمبر سے ہو جائے. نہ اولی نمبر کہاں, یہ تو کہاں ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کا اب اس نہیں اس کی دلیل ہے نا, اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنی اطاعت کا کہا ہے نا تو ساتھ اطیعوا استعمال کیا ہے جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا تو اطیعوا کیا ہے, اولی نمبر کے لیے اطیعوا نہیں لکھا. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جب تنازع تمہارا اولی نمبر سے ہو جائے تو پھر کس کی طرف رجوع کرو, صرف اللہ اور رسول. یا اولی نمبر نہیں آیا آگے, سمجھ گئے آگے اولی نمبر یعنی آگے اولی نمبر سے رجوع کرو. پھر یعنی ثابت اللہ اور ہوا رسول اولی نمبر کیوں نہیں آیا؟ نہیں پھر اس کی یعنی مطلق اطاعت ہے. پھر یعنی ثابت تنازع ہوا کس کے, پھر یعنی ثابت ہوا کہ وہ یعنی اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے, واجب نہیں ہے. تنازع ہو گیا نا, واجب نہیں ہے, واجب نہیں نہیں ہے, ہے, واجب نہیں. لیکن خدا کہتا ہے واجب ہے. نہیں وہ کہتے رسول نہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا لفظ نہ لگانے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے. نہیں نہ آیت خود بتا رہی ہے کہ مطلب یہ وہ یہ بتائیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ, یہ یعنی آیت الگ ہے اور رسول تک آیت الگ ہے. نہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے. تو پھر کیسے آپ نہیں میں سمجھا, جب آیت ایک ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی آیت الگ ہے, اگلی آیت الگ ہے. نہیں وہ کہتے اگلی کا نہیں, یہ تو ایک ہی چل رہی ہے جو ہے نہیں. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, شاہ صاحب اندر آئیے, بس پانی لے آئیے. دو حکم ہو گئے, اندر آئیے پانی لے آئیے, پانی بھی لے آئیے. ان کو آپ ایک نہیں کہہ سکتے, دو باتیں ہیں. آئیے تشریف لائیے, ٹھیک ہے, پھر پانی بھی لے آئیے, یہ باتیں الگ نہیں. یا تو ان کو ماننا پڑے گا وہاں اولی الامر منکم, لیکن فا آ گئی ہے. فا کہتی ہے کہ اولی الامر کا تعلق اطاعت رسول سے, لہذا یا تو وہ یہ جسارت کریں کہ وہاں اولی الامر منکم ان تنازعتم, یہ جناب آیت ایک ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے جی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اگر تمہیں تنازع فی شاید پھر اختلاف آ جائے, فی شاید کسی چیز میں, کون سی وہ چیز ہے, کون کہتا ہے یہاں یعنی مراد ہے اولی الامر میں مطلب ہے کہ اگر آپ کا حکمران جو ہے وہ آپ کو کوئی ایسا حکم دے جو قرآن اور کہاں ہے اللہ اور رسول کے خلاف ہو, بالکل غلط, تو آپ پھر اللہ اور نہیں ہے, نہیں, لیکن آگے ہے نا, اور پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں. یا اولی الامر نہیں, کیونکہ اللہ رسول سے تو آپ کی ملاقات ہوگی نہیں, آپ کی اولی الامر سے ہونی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کدھر, اہل الامر سے مراد ہے کہ حکمران سے مراد ہے جو غیر معصوم ہے. نہیں سیدھی سی بات ہے. نہیں سیدھی سی نہیں ہے, غلط ہے بیچارے, بس وہ سمجھ نہیں رہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تدبر اور غور و فکر کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, آیت ختم. اطاعت یعنی کن کی کرنی ہے, اللہ کی, رسول کی, و اولی الامر. ٹھیک ہو گیا, بس معاملہ ختم. آگے اللہ فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی چیز میں تنازع ہو جائے, اولی الامر میں تنازع نہیں ہے, کسی چیز میں تنازع ہو جائے, فی شیء, اچھا پھر کیا کرو, فردوہ, بس رجوع کرو. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. نہیں یہاں اولی الامر کا کیوں نہیں آڈر آیا, کیونکہ وہ تو معصوم ہے. وہ کوئی نہ, وہ کوئی بات اور نہیں. لوگوں نے اولی الامر سے پوچھنا ہے, مسئلہ نہیں پوچھ سکتے, کیسے پوچھیں گے, رسول سے کیسے پوچھیں گے. مسئلہ تنازع ہو گیا, تنازع ہو گیا. آپ اور میرا کسی چیز پر تنازع ہے, نہ آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں نہ میں پوچھ سکتا ہوں. آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کس سے پوچھیں گے؟ میں کہوں گا بھائی جو حکمران سے پوچھ لو, یا آپ کہیں گے امام سے پوچھ لو. ٹھیک ہے, امام سے آپ پوچھ نہیں سکتے, میں کہوں گا جو جا کے چیف جسٹس سے پوچھ لو یا صدر وزیر اعظم سے پوچھ لو, تو وہ اولی الامر ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت یہ تو رو رہے ہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. تنازع یہ ہوا ہے کہ حضور کے بعد اولی الامر کون ہے, تنازع ہو گیا, فی شیء تنازع ہو گیا. اب آپ نے کس سے پوچھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے. کیسے پوچھیں؟ اللہ بتا, اور قرآن کہہ رہے پوچھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں کس کا ذکر کیا ہے کہ اولی الامر کون ہے, اس کی یعنی صفات کا حامل کون ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں اس طرح پوچھیں گے نا کہ آپ کا جسے تنازع وہی اولی الامر سے, اس لیے اولی الامر کہاں ہے, فی شیء,
قرآن و حدیث سے رجوع کرو کہ اولی الامر نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن حدیث سے ٹکراتی لگ رہی ہے. کہاں ہے؟ یعنی ٹکرا رہی ہو تو پھر تو پھر اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہاں ہے نہیں نا کہ اولی الامر جب اللہ نے اسی لیے بنایا اس سے رجوع کرو. ٹھیک ہے سمجھ گیا میں اپنا. تو آپ یعنی رجوع کرتے ہیں بات ایسی کی ہے. سنیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر یعنی جھگڑا ہو جائے تمہارے مابین باہمی تنازع فی شیء کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں کن کا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو یہ اولی الامر کے بارے میں نہیں ہو رہا کہ اولی الامر بھی تنازع کرے یا اللہ یعنی کس کو حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو. ایمان والوں نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی. بس اب ایمان والوں میں تنازع ہو گیا ہے. کس میں تنازع؟ فی شیء کسی چیز میں. تنازع تھوڑے ہوتے ہیں اے بات حق ہے یا باطل ہے یار. آئیں یار قرآن دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے. یا یار خلیفہ جس طرح آج جناب امت رو رہی ہے اکثریت گمراہ ہے. مولا علی جی حضور کے بعد کون جانتے بھی ہیں یعنی جان بوجھ کر. اب ہم پوچھتے ہیں کہ یار بڑا مسئلہ ہے امامت کا بڑا مسئلہ ہے خلیفہ تنازع امت میں تنازع ہے. جنگ صفین دیکھیں کیوں لڑی گئی جنگ جمل کیوں لڑی گئی مولا علی کے خلاف تنازع تھا بیعت نہیں کی انہوں نے. جو بھی جھگڑا تھا یہ یعنی الگ بات ہے کہ وہ جی قصاص مانگنے کا طریقہ ہے. پہلے ان کو امام کو تسلیم کرو نا. یعنی مسئلہ تو امامت کا تھا اصل جنگ صفین کا بھی اور مسئلہ امامت کا تھا کہ انہوں نے علی کو نہیں مانا جھگڑا ہو گیا. اب جناب وہاں کو چاہیے تھا کہ اللہ نے کیا کہا رسول نے کیا کہا کہ اولی الامر میں کون سی صفات. اس لیے تو فخر الدین رازی یعنی رو رہا اور دیگر یعنی محدثین رو رہے ہیں. ائمہ اہل بیت کا کوئی قول ثابت کرے وہ کہتے ہیں نا ہم جناب ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں تعلیمات وہ تو الگ بات ہوگی نا کہ ہم جناب ان کی حدیث کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں لے آؤ کہ انہوں نے کہا ہو جناب کے اولی الامر سے یعنی فلاں مراد ہے صحیح و سند وہ کہتے ہیں لے آؤ حدیث سے لے آؤ. جبکہ ائمہ اہل بیت کی حدیث صحیح و سند موجود ہے. پھر یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ نے مقید نہیں کیا. اس سے مراد اگر تمہیں کسی چیز میں تنازع مثلا خلافت میں تنازع ہو گیا ہے امامت میں تنازع ہو گیا امت میں اب آپ نے کس طرف رجوع کرنا ہے. کوئی کہتا ہے جی اولی الامر علی سے لے کر باقی تک ہے. کوئی کہتا ہے جناب ابو بکر سے لے کر عثمان تک یا کیا ہے عمر ابن عبد العزیز تک. 12 تو ہیں یعنی 4 تو نہیں نا حضور نے فرمایا اسنا شرع خلیفہ پر امیر متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. 4 کا ذکر نہیں کیا آپ نے کہ میرے 4 ہی ہوں گے. اب جناب امت پوچھے تنازع ہے امت میں بہت بڑا تنازع ہے کہ حضور کے بعد امام کون ہے خلیفہ کون ہے. یہاں اللہ نے کہا ہے کہ رجوع اللہ سے پوچھو اللہ نے کس کو بنایا رسول سے پوچھو کہ رسول نے کس کو بنایا. بہت بڑا امت میں تنازع ہے. اس تنازع کا کیا کرو گے؟ یعنی کوئی شاہ صاحب کوئی دلیل نہیں ہے فی شیء اللہ نے بتایا اور اولی الامر کی اطاعت اس طرح ہے جس طرح رسول کی ہے. لہذا لا معاہدہ تسلیم. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کی بات جو سمجھوں شاید میں غلط سمجھوں آپ تصحیح کر دیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اولی الامر کو سمجھنے میں تمہیں اختلاف ہو جائے تو لفظ رجوع کرو کسی بھی کون ہے اولی الامر کسی بھی چیز میں ہو جائے. اچھا یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر یہ میں نے یعنی مثال دیا ہے کہ امت میں بہت بڑا جھگڑا ہے کہ حضور کے بعد امام کون ہے خلیفہ کون ہے جھگڑا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ تم کے یعنی مصداق کون ہے آمن کیا ہے جی آمن یعنی اے ایمان والو یعنی ایماندار ہے نا تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ تم یعنی تم سے کون مراد ہے ایمان والے. اے ایمان والو اے مسلمانوں یعنی آپ میں کہہ رہے چلو اے مومنو اے مسلمانوں کسی شے میں بھی تمہارا تنازع ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. رجوع کا کیا مقصد ہے ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. اچھا اس میں اور بات فرما دینا کہ اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بالکل کلیئر آرڈر یہ دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے بالکل اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں نہ کرنے کی. اس کا تو نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اہل سنت کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اولی الامر کی مطلقاً نہیں ہے بلکہ وہ
تب تک ہے جب تک قرآن حدیث کے مطابق ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں بالکل کہاں لکھا ہے یہ؟ چلو مطلب آپ کے نزدیک ان کے موقف غلط ہے. نہیں لیکن اب نہیں ہمارے نزدیک نہیں جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو ٹھیک ہے کہ اولے الامر کی یہاں ٹھیک ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں یعنی اطاعت غیر مقید ہے اس پہ وہ مطلق اطاعت ہے جس طرح رسول کی ہے اسی طرح اس پہ پھر اگلا سوال وہ حضرات یہ کرتے ہیں نا, سنیے حضرات جی. وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں کس وقت اولی الامر کون, کس کی اطاعت کریں. اب دیکھیں وہ جو اسماعیلی ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے امام کو نہ مانے تو اور بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بندہ تو ہمارا موجود ہے, جاؤ جا کے مل لو اس کو. اب دیکھیں انجینئر صاحب نے جب بات کوئی ضروری جب انجینئر صاحب نے بات کی نا تو اس پہ پہلے تشیع بھائی بہت ناراض ہوئے. اب انجینئر صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے کوئی نجائز بات تو نہیں کہ میں نے کیا اگر میرا دماغ تو نہیں خراب کہ میں جا کے علامہ آفتاب جوادی صاحب سے پوچھوں, ٹھیک کیوں پوچھوں جی جی جب میرا امام موجود ہے میں کیوں نہ امام کے پاس چلا جاؤں, میں پاگل ہوں. اور کہا جی میں نے کوئی نجائز بات کی, مثلا میں کہتا ہوں علامہ آفتاب جوادی صاحب کا مجھے نمبر دے, تو کہتے ہیں اللہ تشیع نے اس بات پہ کیوں برا مانا. اچھا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہ بات اللہ رسول کی اطاعت کرو تو کہتے ہیں نمبر مجھے بتا دیں ملنا چاہتے ہیں نہیں یا رابطہ رسول کو ملے, رسول موجود ہے تو رسول سے ملے نا, وہ کہتے ہیں حدیثیں موجود ہیں, حدیثیں موجود حدیثیں موجود ہیں, قرآن 12 سے علی سے لے کر 11ویں تک حدیثیں موجود ہے, موقف موجود ہے. بات جب کہتے ہو کہ یہ جاہلانہ سوال ہے آج تک کسی نے نہیں کیا, بڑے محدث گزرے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے کہ ہمیں امام مہدی ملاؤ, ہم نے ملنے نمبر ہے نا, تو اولی نمبر کی اطاعت کرنی ہے. نہیں شاہ صاحب پیچھے رسول ہے, اطیع اللہ پہلے اللہ کہاں ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ حضرت نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام سنیں نا جی, میں اب نہیں فیصلے یہاں نہیں لکھا کہ وہ فیصلے کرنے کا نمبر پھر کس لیے نہیں جو اولے الامر کا مقصد یہ ہے نہ دنیاوی حکمران نہیں ہوگا. نہیں جی نہیں اچھا نہیں سنیں میری بات, وہ حکمرانی کرے گا نا میری بات نہیں حکمرانی اولے الامر کا مقصد ہے کہ حکم کرنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ بنفس نفیس موجود ہو. اگر یعنی مولا علی سنیں مولا علی اگر نجف میں ہیں, ہم پاکستان میں تو پھر ہمارے پاس سنیں پہلی یہ شرط ہے, ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اولے الامر اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو حاضر نہیں ہے, ہمیں بتاؤ رسول کہاں ہے, اللہ ہمیں حاضر کرو. یہ تو جناب ان کا مرزا صاحب کا ایسے سوال ہے کہ جیسے 70 رئیسوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوئی دور پہ کہ یعنی جب تک ہم اللہ کو ظاہر بغیر نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, ہمیں اللہ دکھاؤ. اور سورہ بقرہ کی ابتدا کا ہے, غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ جو اللہ اور رسول نے فرما دیا ہے, وہ کہتے ہیں رسول نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو نہ رسول کی باتوں پر یقین آئے نہ اللہ کی باتوں پر. مفتی صاحب کے شاگرد ہیں, وہ ایک مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں گھی لائیں آپ, اچھا روٹی آپ سوکھی کھا رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو گھی کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جی سوال یہ ہم تو ماننے کو تیار ہیں, ہم تو ان کی قدم بوسی کریں گے, ہم سے بڑا کون ہوگا. میرا ان سے سوال ہے, میرا ان سے سوال ہے, سنیں جی, میرا ان سے سوال ہے کہ رسول اللہ تو موجود نہیں ہے, رسول کے غیب دکھاؤ, آپ ان سے تو مل لینا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے سامنے ہو ہم ان سے مسائل حل کریں, یعنی یہ ایک آپ نے سوال کیا آج تک کسی نے تو مجھے اس میں ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ اسماعیلیوں کا اور حسن نشیوں کا مناظرہ ہو رہا تھا, یہ بڑی پرانی بات ہے, وہ تو خیر باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسماعیلی مولانا اسحاق صاحب کے سنیں جی شاہ صاحب سنیں, اسماعیلی کہتے ہیں ہمارے امام موجود ہیں. میری بات سنیں, مولانا اسحاق صاحب کے تفردات ہیں, تفردات بالکل الگ تھلگ, نہ کوئی دلیل نہ منطق نہ کوئی معقول بات. میں یعنی مثالیں بھی آپ کو دے چکا ہوں بہت ساری, ان کی بات بالکل معقول ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اولے الامر حاضر ہونے چاہیے, تو دینا ہونے چاہیے, حکم دے, دیکھیں حکم انہوں نے دے دیا, آپ دیکھیں یعنی رسول کی اطاعت کریں, رسول کی سنیں نہیں رسول کی اطاعت کریں. رسول نے کہا ہے کہ دجال ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, دجال کوئی نظر تو نہیں آ رہا, کدھر ہے, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. نہیں وہ میں جناب کہوں کہ بھائی جب تک دجال سامنے نہ ہو, جب تک دجال سامنے نہ ہو اس وقت تک یعنی میں کیا نام ہے
दज्जाल को नहीं तस्लीम करूं? दज्जाल की तो ड्यूटी जो वो जो उस टाइम शुरू होगी ना, जब उसने आके शैतानियत करनी है, ड्यूटी की बात है नहीं, और अमर की तो ड्यूटी हर वक्त है जी। नहीं कोई नहीं है। ओले अमर की ये बात नहीं, असल है यानी देखें, हजरत कौन थे जी? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या है 10 साल के लिए वो जो छुप गए थे जी, मदियन चले गए 10 साल के लिए। एक अल्लाह का नबी गायब हो गया, और वो कोई यानी पुरानी बात है, कत्ल का मसला था। वो जनाब 10 साल उन्होंने कहा हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कि मैं आपको बेटी भी दूंगा, आप इधर रहें, आपको कत्ल ना कर दे। 10 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का अम्र क्यों ना पहुंचाया, अल्लाह की तबलीग क्यों ना पहुंचाई। हम पूछते हैं, अगर आप कहते हो कि हमें जो ना खुद इमाम महदी आ जाए, आपका ना सवाल है, तो ये यानी और भी सवाल किया जा सकता है। नबी भी यानी अल्लाह ने उनको उठा लिया है, उनके बारे में भी सवाल करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल क्यों जनाब गायब रहे? 10 साल क्यों यानी अमर उनकी इताअत से क्यों यानी मारूम रहे? लिहाजा ये कोई बात नहीं है। उलिल अमर का मकसद है, देखें आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह इसलिए सामने नहीं है कि उनकी हदीस मौजूद है। हम कहते हैं कि अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, बल्कि इमाम मोहम्मद महदी की यानी तौक़ियात मौजूद है। यानी वही मौके मुल्ला मोइन ठटवी ने दिरासातुल नबी में लिखा है, शाह वलीउल्लाह का शागिर्द है, वो लिखता है कि अइम्मा अहले बैत का पहले का कौल और आखिर का कौल एक होता है। जो पहले का कौल है, जो पहले का अमल है, वही यानी आखिर का होगा। जब पहले की आप नहीं मानते, दूसरे की नहीं मानते, हुसैन की नहीं मानते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नहीं मानते, और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदरी ने यही हैदराबादी ने रोना रोए है कि सुन्नियों ने अहले बैत को छोड़ दिया है। बुखारी में कितनी अइम्मा है, इसी पे अगला सवाल है जी, हदीस है। मैं अगला सवाल इसलिए नहीं, मेरी ये बात सुन ले। इसलिए जिस तरह हदीस मौजूद है, रसूल व नफ्स नफीस मौजूद नहीं है ज़ाहिरी, इसी तरह 12 हादियाने पर हक वो अपना मौक़िफ़ उम्मत को दे गए, वो सब अपना तरीका बता गए हैं। हदीस की किताबें मौजूद हैं, उनका जुनाब तरीका मौजूद है। हुजूर भी बता गए हैं कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, और वली से लेकर मादी तक है, नाम भी हमने आपको बता दिए हैं। अब ये कहते हैं हमें वो सामने आए, वो तो यानी अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। अब जनाब ईसाई कहें कि हम जी हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक वो हमारे यानी सामने नहीं होंगे, लिहाजा यानी नबी और अमर तो बात की बात है, नबी का क्या हुक्म होता है? यानी साहिब शरीयत नबी है। दीन पर आज जनाब ईसाई जो है गुमराह हो रहे हैं, असल दीन उन तक नहीं है। लेकिन हजरत ईसा भी तब आएंगे जब मादी आएगा, और वो खड़े होंगे हत्ता कि उनकी यानी बायत करेंगे। एक दो दुरर में शाफी मसला का बहुत बड़ा मुहद्दिस यूसुफ उसने लिखा है कि न कि उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, बल्कि उनकी बायत करेंगे और उनके पीछे नमाज करेंगे। हजरत ईसा आएंगे, उसमें ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह के यानी आकाम है जिसको अल्लाह ने मख्फी रखा हुआ है। नहीं वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कि हम यानी ईमान नहीं लाएंगे उस अल्लाह पर अत्ता 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 नरल्लाह जहरता, जब तक हम जुलाब अल्लाह, फिर हमने उन पर यानी बिजली गिराई उनकी जो उनका यानी कौल कोई हुज्जत नहीं है। मौलाना साहब की भी तफरुदात है, इन भी ये क्योंकि वो मदारिस के और वो फनी उलूम नहीं पढ़े हुए ना, वरना ऐसी बातें ना करते। अच्छा, इसी से जो आने वाले बंदे ने आज तक कोई बात नहीं की, मुझे आप कहो कि कोई फन वाला बंदा ऐसा हो जिसने ऐसी बात की हो। अच्छा, एक बना हमारे सामने हो तो हम जी उनको माने। अल्लाह हुक्म फरमा। अगला सवाल सर आपके सवाल से जो अगला सवाल दिन में है ना, वो ये है कि आपने फरमाया कि अहले सुन्नत ने अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इस पर मैंने कुछ इंटरनेशनल किस्म की जो वेबसाइट्स चल रही हैं वहां पे ये चीज काफी सब पहले पड़ी थी, मुझे नहीं लगा कितनी सदाकत है। उन्होंने कहा जी शिया हज़रात आप पे तो ये दावा करते हैं कि हमने अहले सुन्नत ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह छोड़ दिया है, हालांकि वो कहते हैं सरासर बहुत बड़ा बहतान और झूठ है। हमने कोई नहीं छोड़ा, हमारी सारी किताबों की जब टोटल आप जमा करें तो अच्छी खासी रिवायात निकलती हैं। जबकि उन्होंने कहा कि अहले तशय्युअ बड़ा दावा करते हैं, एक तो इनके रसूल पाक से रिवायात कोई नहीं, अहले बैत का नाम लेते हैं लेकिन अहले बैत पे भी झूठ बांधा है इन्होंने, इनके जो जमाने के रावी थे झूठ बांधा है, हुलूक और पता नहीं कैसी कैसी नाउज़ुबिल्लाह रिवायात। और वो कहते हैं कि खुद कि जो अहले तशय्युअ के उलमा वो मानते हैं
کہ کم از کم ہماری 85-90% روایات جانی ہیں ٹوٹل. وہ کہتے ہیں جب ائمہ اہل بیت کے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا وہ ضعیف اور منگڑت کو جھوٹ کرتے ہیں. آپ پر سنی ہو جتنی بھی یونیورسٹی جو آپ ائمہ اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے روایتیں نہیں ہیں, تو کہتے ہیں بتاؤ کتنے آپ کے پاس صحیح روایتیں جو ائمہ اہل بیت سے آپ نے لی. ہم نے تو کہتے ہیں یہ اتنا دعویٰ نہیں کیا جو آپ نے کیا, آپ تو ہمارے کو الزام لگا رہے ہو کہ ہم نے نہیں لی, آپ نے کہا لی. اور ائمہ اہل بیت تو خود کہتے ہیں میرے سے جھوٹ باندھتے ہیں یہ راوی جو ہے. ہاں یہ راوی جھوٹ باندھتے ہیں, وہ کہتے ہیں غلوف کرتے تھے اور یہ نعوذ باللہ ان پر وہ غلط قسم کی باتیں ان سے منسوخ کرتے تھے. اچھا جی, اصل یہ ہے اس کا جواب دیں جی آپ کے پاس کتنی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری یعنی ائمہ سے 4 کتابیں ٹھیک ہے سر, اور سنیوں کی 6 ہیں سیاہ سے, لیکن ہماری حدیث 6 کتابوں سے زیادہ ہے. کتابیں 4 ہیں لیکن حدیث ہماری زیادہ ہے 4 کتابوں. ہماری تمام کتابوں میں ائمہ اہل بیت اور رسول اللہ سے حدیث مبنی ائمہ اہل بیت. اب یعنی سیاہ ستہ میں آپ دیکھ لیں, پوری سیاہ ستہ ائمہ اہل بیت سے امام رضا علیہ السلام سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, امام محمد تقی علیہ السلام سے, امام علی نقی علیہ السلام سے, یہ بھی یعنی ائمہ اہل بیت ہیں جس ناچہ سب مانتے ہیں. بالکل کیوں نہیں مانتے. یعنی ائمہ اہل بیت سے سنیوں کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر ہیں. ان سے مولا امیر المومنین سے ہیں, وہ بھی خلیفہ راشد, امام حسن سے ہوں گی, امام حسین سے ہوں گی, اور باقی ائمہ سے امام جعفر صادق سے بہت کم, کوئی اکا دکا شاید کوئی, باقی ائمہ سے بالکل نہیں. اور اس کا اعتراف یعنی ملا مولوی ٹھٹوی عراقات اللبیب میں یہ افسوس کرتا ہے, کہتا ہے مجھے افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ نام کے یعنی جو ہماری کتابوں میں جو نام کے سنی ہیں انہوں نے اہل بیت سے کوئی دین نہیں لیا, کوئی جناب حدیث نہیں لی, ان سے کوئی روایات نہیں لی. حتیٰ کہ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی جن کی توثیق بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے یعنی اپنے علماء کے تذکرے میں ان کا ذکر کیا ہے, ترجمہ کرنے والے ہیں, شارح ہیں حدیث. لیکن کہتے ہیں بعد میں شیعہ ہو گئے. نہیں دیکھیں بعد میں ہونا الگ بات, بعد میں شیعہ ہو گئے. جو نہیں جو انہوں نے پہلے لکھا ہے وہ تو جو آیت اللہ العظمیٰ الفضل پر کوئی کمی تھے, اگر ان کی کوئی ٹیسٹ کریں وہ تو آیت اللہ العظمیٰ کے وہ سنی ہو گئے, یا ہم یہ جو کراچی بیٹھے ہیں شرفی مسلم پاکستانی, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ ساتھ صاحب کہتے ہیں جس سے بڑا شیعہ میں کوئی مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کا میں جواب دیتا ہوں. اگر یعنی ابو الفضل برقعی کی جو گمراہ ہونے سے پہلے کتابیں ہیں وہ ہم مانتے, جو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس موجود ہے, وہ ہم یعنی ان سے دلائل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دلائل دیکھتے ہیں. اسی طرح یعنی جو بندہ گمراہ ہوا ہے بعد میں اس نے یعنی مسلمات کو چھوڑا ہے, بعد والی کتابیں ہم نہیں مانتے. ہم سنی یہ بتائیں, اہل حدیث یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بخاری مسلم یا سیاستہ کا پہلے ترجمہ کیا ہے وہ شیعہ ہونے کے بعد کیا ہے یا شیعہ ہونے سے پہلے کیا ہے. شیعہ تھے ویسے, یہ صحیح ہے یا نہیں تھے؟ بھائی ہم نہیں کہتے, وہ کہتے. اچھا, وہ کہتے ہیں شیعہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کی باتیں کی. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ انوار اللغہ یہ میرے پاس پہلا ایڈیشن ہے بنگلور, یہ نہیں ملتا, یہ میں نے سندھ سے خریدا ہے. یہ انہوں نے اہل حدیثوں نے جو خیانتیں کی ہیں, بددیانتیاں کی ہیں, انہوں نے اس کو نئے انداز میں چھاپا ہے لغات الحدیث کے نام سے. وہ بھی میرے پاس 4 جلدیں پڑی ہیں. انہوں نے بددیانتی سے جو انہوں نے اپنے وہ تاثرات لکھے ہیں نا یا کوئی چیزیں لکھی ہیں سب یعنی حذف کر دی ہیں. آپ دیکھیں مصنف کے ساتھ بھی خیانت کی, اپنے یعنی مذہب کے ساتھ بھی خیانت کی. اگر آپ نے چھاپنی تھی اس کو منوان چھاپ دیتے اور حاشیے پہ آپ بھی رہ دیتے. یعنی جو طریقہ کار ہے معقول بات یہ ہے ہاں جی کہ آپ اگر مصنف سے اختلاف رکھتے ہیں یعنی آپ کو حق ہے لیکن آپ حاشیے پہ اپنی آراء کا یعنی اظہار کر دیتے کہ بھائی ہمیں اختلاف ہے, اس بات سے اختلاف ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دی, حذف کر دی. اور میرے پاس میں نے ایک مستقل کتاب شروع کی ہوئی ہے کہ پرانی کتابوں میں اور نئی کتابیں جو بیروت سے شاہ صاحب چھپ رہی ہیں ان میں جو بددیانتیاں ہو رہی ہیں, خیانتیں ہو رہی ہیں, پرانی کتابوں میں موجود ہیں, باقیوں میں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جناب اہل حدیث یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو
کہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن اہل حدیث خیانت کار نہیں ہوتا، اپنے مذہب کے ساتھ تو خیانت نہ کریں۔ اب جناب انہوں نے تحسیر الباری شرح بخاری میں بھی اظہار کیا ہے، اور یہ میرے سامنے انوار اللغہ ہے، یہ پارہ نمبر 14 ہے، اس میں یہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ پورا یعنی اوپر لکھتے ہیں نا کہ صادق لقب ہے امام جعفر بن محمد علیہ السلام کا، بوجہ ہے ان کے کمال صدق اور سچائی کے۔ امام مالک اور بڑے بڑے اکابر اہل حدیث نے آپ سے روایت کی ہے، اور امام بخاری سے تعجب ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت نہیں کی اور مروان وغیرہ سے روایت کی جو آدائے اہل بیت علیہ السلام تھے۔ امام بخاری نے ان کے باپ میں یحییٰ بن سعید قطان کے قول پر اعتماد کیا، جو کہتے تھے میرے دل میں امام جعفر صادق کی طرف سے کچھ شبہ ہے، اور مجالد بن سعید ان سے زیادہ مجھ کو پسند ہے، حالانکہ یہ قول یحییٰ کا باطل اور من جملہ نزغات شیطانی ہے۔ کجا امام جعفر صادق اور کجا مجالد بن سعید چہ نسبت خاک را بال، ہزاروں مجالد امام جعفر صادق پر سے تصدق ہے۔ جب یحییٰ نے یہ بات کہی تو ایک شخص نے ان سے کہا اگر کوفہ میں تم ایسی بات منہ سے نکالتے تو تم کو خوب جوتے پڑتے۔ یہ دیکھو مجھ سے کہنے لگے، ہاں ایک شاید مجھ سے کہنے لگے کہ امام بخاری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کو امام جعفر صادق کی روایتیں صحیح طریق سے نہیں پہنچی، اس لیے انہوں نے نہیں نکالی۔ میں کہتا ہوں یہ توجیہ بالکل غلط ہے۔ کس لیے کہ امام بخاری کہ امام مالک کی روایتیں کئی صحیح طریقوں سے، مثلا قتیبہ اور فلاں اور اسماعیل بن اویس اور اسماعیل بن ابی اویس اور معین اور فلاں یحییٰ بن یحییٰ کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور امام مالک امام جعفر صادق سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی مغفرت کرے امام بخاری کی جو علم حدیث کے بڑے پیشوا تھے، وہ ان سے اس باب میں ایک غلطی ہوئی، مگر یہ غلطی ان کی اور دوسرے فضائل اور مناقب اور فلاں چلو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یعنی اعتراف اس میں بھی کیا ہے اور بھی اس میں بھی کیا ہے، اور تحسیر الباری میں بھی کیا ہے، اور ملا معین ٹھٹوی نے بھی کیا ہے، باقی محدثین نے بھی کیا، میرے کتب خانے نے۔ اور آپ یہ ثابت کریں نا جو سنت ذات کہ آپ نے اہل بیت سے دین لیا ہے، دیکھیں نا یہ تو یعنی ثابت ہو گیا نا کہ دعوت وہ کہتے ہیں پہلی بھی کر رہے ہیں، اسلام بھی کر رہے ہیں، ساری سنی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت دیکھو نا جی، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے روایتیں کتنی آپ کے پاس، دیکھو نا جی صحیح روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہمیں وہ جواب دیں، ہم سنیوں سے پوچھ رہے ہیں آتو برہانکم ان کو تم صادقین، ہم پر اعتراض کرتے ہو، خود مجرم ہو۔ علامہ وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ ائمہ اہل بیت سے کوئی حدیث نہیں لی گئی، کوئی یعنی روایات نہیں لی گئی۔ کاظم سے کتنی روایتیں ہیں، امام محمد باقر سے کتنی روایتیں ہیں، امام محمد تقی سے کتنی روایتیں ہیں، یہ یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتنی روایات لی۔ ہماری کتابیں تو بڑی پڑی ہیں یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اور ہم تو یعنی ہماری کتابیں تو اہل بیت کی حدیث سے بڑی پڑی، ہم پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایسے ہے کہ دن ہے کوئی بندہ کہے جی رات ہے، سورج ہے دن کو کہے جی سورج طلوع نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی یعنی سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ائمہ اہل بیت سے کتنا دین لیا ہے، یہ نہیں کرو نہیں آپ کا وہ ہماری یعنی پاس نہیں سمجھ رہے نا۔ سوال یہ تھا دیکھیں بخاری نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن بخاری نے تو وہ بھی لکھا ہے، یزید کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یزید کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت ہے، جو اس کو یعنی توڑے گا، حالانکہ واقع حرہ کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اینی و بینہ فصیل، اپنے یعنی کنبے کو دوستوں کو بعد میری شادی غامی ختم ہے۔ یہ بھی بخاری میں اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، بخاری نے یہ بھی لکھا، سن لیں میری مسئلے کی بات، ابو داؤد طیالسی سے یعنی روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری،
اور وہاں مسے کا ذکر ہے، وہاں جناب مسے کے لفظ کو یعنی حذف کر دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے خیال. مگر یہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت کی کتب سیاستہ میں بخاری مسلم نے ائمہ سے کتنی حدیث لی ہیں، یہ نہیں لی. اگر وہ امام بخاری نہ لکھتا، باقی محدثین نے لکھ دیا ہے، یزید کے سامنے سارا آیا، اس نے یہ یعنی بے ادبی کی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات اگلا سوال پہ چلتے ہیں. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ان سے یعنی روایات کتنی لی ہیں، حدیث کتنی لی ہیں.